بعد سے میری بھی ایک سیشن ہوا تھا منسٹریز کے ساتھ جس میں ان کی کچھ بریفنگ ہوئی تھی. آج کی سر آپ جو اجلاس کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایک تو آپ کی طرف سے ہائی لائٹ ہو جائے کہ یہ آپ کا ایک پرائرٹی پروگرام ہے. اس کی ٹائم لائنز بہت اسٹرنجنٹ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ 30 مارچ تک پریفریبلی ہو جائے تاکہ سمر فیو میں بچت ہو سکے گی. اس میں خالی منسٹریز نہیں ہے سر, منسٹریز کی تمام اٹیچڈ آرگنائزیشنز بھی ہیں جو دا ملک کنٹری موجود ہیں. اور منسٹریز میں سے جو اسلام آباد میں بلڈنگز ہیں ان میں کافی ساری, خاص طور پر سیکریٹریٹ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ذمہ داری ہے. اس طرح پاک کی جو بلڈنگز ہیں بلڈنگز کو وہ ادارے کریں گے شولر پارک پر سر. اور اس سے ہٹ کے سر جو جگہ رینٹڈ عمارات ہیں ان میں نہیں کیا جائے گا. بریفنگ کر دی گئی تھی. تو آج سر آپ ٹائم لائنز دیں گے اور آلٹرنیٹ ڈیولپمنٹ بورڈ ان کو گائیڈ لائنز دیں گے. بہت شکریہ. یہ ہم نے کئی مہینے پہلے یہ ایکسرسائز شروع کی تھی کہ مہنگا ایندھن جو ہم امپورٹ کرتے ہیں اور خاص طور پر رشیا اور یوکرین کی جنگ کے بعد تیل کی قیمتوں نے آسمان سے باتیں کرنی شروع کر دیں اور پاکستان جیسا ترقی پذیر ملک دوسرے ممالک کی طرح ایک بہت بڑے چیلنج کا شکار ہو گیا. یہ جو سال گزرا ہے فائنینشیل ایئر, اس میں ہمیں تقریباً 27 ارب ڈالر کا ایندھن ہمیں امپورٹ کرنا پڑا, گیس اور ایندھن, جو کہ پاکستان جیسے ملک کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. پھر گیس کا بھی بہت بڑا ایشو سامنے آیا اس جنگ کے نتیجے میں. پھر یورپ کو جو گیس جاتی تھی اس میں خلل آیا اور گیس جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک اس وقت منہ مانگے داموں پہ وہ خرید رہے ہیں. اور پاکستان جیسے ملک کے لیے اور بھی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہوا. اس وقت بغیر کسی تفصیل میں جائے بغیر میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جب کووڈ کے زمانے میں گیس کی قیمتیں اور تیل کی قیمتیں کریش کر گئی تھیں اور گیس تقریباً $2-3 پر یونٹ مل رہا تھا. اس وقت جس مجرمانہ غفلت سے ہم نے کام لیا اس کا نتیجہ آج پوری قوم بھگت رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ میاں نواز شریف کے زمانے میں شاہد عباسی صاحب پیٹرولیم منسٹر تھے, انہوں نے قطر کے ساتھ گیس کا بڑا اچھا معاہدہ کیا تھا. 15 سال 15 ایئرس تھا 15 سال پر محیط تھا اور وہ تقریباً $13.2 پر یونٹ اس کی قیمت تھی. اس کے بعد ایک اور معاہدہ ہوا
جو سابق سپہ سالار خود گئے تھے، جو میں نے سابق سپہ سالار خود گئے تھے، جو میں نے اخبار میں خبر پڑھی تھی، اور وہ بھی 10 سال کا وہ معاہدہ تھا، اور شاید وہ $10 پہ تھا یا $11 پہ تھا۔ اور جب کووڈ کی نتیجے میں مارکیٹ بالکل، یعنی لوگ مفت بھی لینے کو تیار نہیں تھے، اس وقت کی حکومت نے، جس طرح میں نے کہا کہ بہت تساہل بلکہ مجرمانہ غفلت سے کام لیا، اور آج صورتحال یہ ہے کہ گیس اویلیبل نہیں ہے، اور تیل آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے۔ شاہد عباسی صاحب کی کمیٹی نے بڑی ارک ریزی کے ساتھ ایک منصوبہ بنایا پچھلے چند مہینوں میں کہ ہم یعنی لائٹننگ سپیڈ پر ہم سولر کی طرف اور رینیوبلز کی طرف بڑھیں، تاکہ پاکستان کے اوپر جو ہمارا امپورٹ بل $27 ارب کا ہے، وہ اگر ہم شمسی توانائی کی طرف جائیں گے، یعنی ہوا کے ذریعے بجلی بنائیں گے، اور ہمارے جو پن بجلی کے جو منصوبے چل رہے ہیں وہ بھی میاں نواز شریف صاحب کے زمانے میں جو بھاشا ڈیم کی زمین خریدی گئی $100 ارب کے اوپر، اس طرح داسو ڈیم کے اوپر بھی اسی زمانے میں کام شروع ہوا، اس کے اوپر کام جاری ہے، اس کو اب مزید تیز کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی، لیکن دیز آر لانگ ٹرم میجرز۔ یہ 6-7 سال میں کم از کم یہ بہت بڑے منصوبے ہیں، آبی ذخائر کے اور پن بجلی کے۔ اس کے اوپر کروڑوں روپے چاہیے، اس کے اوپر کروڑوں روپے چاہیے، جس کے اوپر ہم جو بھی ہماری بساط ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن 6-7 سال میں جا کے یہ میچور ہوں گے۔ اس کے لیے جو 10,000 میگا واٹ کا جو ہم نے سولرائزیشن کا جو منصوبہ بنایا ہے، اس کی شروعات ہو چکی ہیں۔ وہ بڑی، آپ سب نے، تمام متعلقہ محکموں نے، پیٹرولیم نے اور دوسرے جو بھی درجہ بدرجہ جو محکمے ہیں، انہوں نے اپنی پوری طرح کنٹریبیوشن کی، اور شاہد عباسی صاحب نے یہ 10,000 میگا واٹ کی پالیسی کا آج سے 2 مہینے پہلے، 2.5 مہینے پہلے اس کا اعلان کیا، اور اس کے اوپر اب الحمدللہ کام شروع ہو چکا ہے۔ لیکن مشکلات کیا ہیں، وہ میں بڑی مختصر انداز میں لیکن ان اے ویری اسٹریٹ فارورڈ مینر بتانا چاہتا ہوں۔ سی پیک کے تحت جو منصوبے لگے، جو کول بیس پاور پروجیکٹس ہوں یا پن بجلی کے پروجیکٹس ہیں، کروٹ ہے اور اس طرح کے دوسرے، اور بجلی کے جو کوئلے کی بنیاد پر، چاہے وہ پورٹ قاسم ہے، سائی وال ہے، اور دوسرے منصوبے جو لگائے گئے اس وقت تو 2015 میں آپ جانتے ہیں، 14 میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، اور ہمارے جو سرسبز کھیت
وہ پیلے ہو گئے اور صنعتوں کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو گیا تھا اور ہماری ایکسپورٹس ختم ہو گئی تھی. لیکن قوم نے ہمت نہیں ہاری اور میاں نواز شریف کی حکومت نے نہ صرف سی پیک کے تحت بلکہ خود پاکستان کے اپنے محدود وسائل کے ذریعے LNG پلانٹس لگا کر 20 گھنٹے کی لوڈنگ کو 2018 تک ختم کر دیا الیکشن سے پہلے. ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی. It was not a بہت بڑی اچیومنٹ تھی. It was not a small achievement. It was, I think, one of the finest hour in Pakistan's history. اور اس میں یقیناً تمام پیٹرولیم نے پاور نے سب نے مل کے خزانہ نے اپنا حصہ ڈالا اور اس طرح قوم کو توانا کیا. مگر آج جو بھی کہہ لیں، اور میں یہ دوش کسی ایک حکومت کو نہیں دے رہا، یہ تسلسل ہے مختلف حکومتوں کا جس میں ڈکٹیٹرشپ بھی شامل ہے، اس میں پولیٹیکل گورنمنٹ شامل ہے، کہ چونکہ ہم نے ان 15-20 سالوں میں ریفارمز نہیں کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج سرکولر ڈیٹ جو ہے یعنی جو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بجلی مہنگی بناتے ہیں اور آگے ظاہر ہے کہ جو صارف جو ہے، خاص طور پر جو غریب آدمی، عام آدمی، لوور مڈل کلاس، ان کو آپ بجلی جو آپ کی لاگت ہے اس سے کم دیتے ہیں. اور اس میں یقیناً بجلی چوری بھی شامل ہے، اس میں ٹرانسمیشن لاسز بھی شامل ہے، اور اس میں اور دوسرے بلنگ کے ایشوز ہیں. اس میں بعض جگہوں پر بجلی استعمال ہوتی ہے، ایک دھیلا نہیں دیا جاتا. تو یہ سارے کے سارا مل کر ایک میگا چیلنج بن چکا ہے. اور یہ جو اب بجلی کی مد میں جو ہمارا جو سرکولر ڈیٹ جو ہے، یہ ٹریلینز آف روپیز کا ازدہا بن چکا ہے. ایز آئی اسپیک 2.5 ٹریلین روپیز، تقریباً 2500 ارب روپے، یعنی اندازہ کر لیں کہ 2500 ارب روپے پاکستان کا جو فیڈرل جو پی ایس ڈی پی ہے وہ 700 ارب ہے. اور یہ جو آپ کا جو سرکولر ڈیٹ ہے یہ اس سے 4 گنا زیادہ ہے. اسی طرح گیس کا بھی اب سرکولر ڈیٹ بننا شروع ہو گیا. اس کی بھی اچھی خاصی اماؤنٹ ہے. تو یہ کیوں ایسا ہوا؟ یہ یقیناً یہ بدترین غفلت ہے، لیک آف رسپانسبلٹی ہے. اور یہ 25-30 سال کا یہ آہستہ آہستہ پڑھ کے آج یہ پہاڑ بن گیا ہے. اور یہ میں نے جس طرح کہا کہ اس میں سب شامل ہے، تمام حکومتیں جنہوں نے سرکولر ڈیٹ میں حصہ ڈالا ہے اور ریفارمز نہیں کی. And this spans over at least the last 3 decades. اور اس حمام میں سب ننگے ہیں.
اس کو ریفارم کرنی ہے، اس کو کس طرح کرنا ہے. یقیناً یہ وقت کی شدید ترین ضرورت ہے اور اولین فرصت میں ہمیں یہ کام کرنا ہوگا. لیکن یقیناً ایک ایسی حکومت جو اس کو مارز وجود میں آئے ہوئے صرف 8 ماہ ہوئے ہیں، وہ 30 سال کا یہ جو ایک پہاڑ نما جو ملبہ ہے اس کو تو ختم نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر آج شروعات کریں گے تو آہستہ آہستہ ہم اپنی منزل تک پہنچیں گے. اس کے لیے ہمیں بالکل ایک وقت درکار ہے اور اس کے لیے ہمیں کمٹمنٹ کے ساتھ کام کرنا ہوگا. لیکن میں اصل موضوع کی طرف واپس آتا ہوں. یہ میں نے باتیں بتانی اس لیے ضروری سمجھی کہ قوم کو اچھی طرح آگاہی ہو کہ ہمارے اس معاملے میں معیشت کو یعنی دوسرے جو مس مینجمنٹ کے علاوہ جو کرپشن اور دوسرے معاملات ہیں اس کے علاوہ ہمارے کیا چیلنجز ہیں، اور وہ ہیں یعنی لانگ اوور ڈیو ریفارمز. اور اس کے لیے یقیناً ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. لیکن آج کے اس میٹنگ کے حوالے سے میں نے آپ سب کو جو یہاں پر زحمت دی، آپ سب اپنے اپنے دائیں بہت بڑے قابل آپ بیوروکریٹس ہیں، آپ گورنمنٹ آفیشلز ہیں، پولیٹیشنز ہیں، بڑے کمیٹڈ پاکستانی ہیں اور بڑے رسپانسبل آپ آفیسرز ہیں. اور آپ نے اپنی عمر کا بہت بڑا حصہ آپ نے پاکستان کی خدمت کے لیے آپ نے گزارا ہے. یقیناً آپ کے لیے نئی بات نہیں ہے، لیکن جو آپ کے لیے بھی ایک چیلنج ہے وہ ایک انرشیا ہے. اور وہ انرشیا اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ماضی میں نیب کے نام پر جو احتساب کے نام پر جو وکٹمائزیشن ہوئی ہے، جس میں سیاستدان تو جیلوں میں جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، دوبارہ الیکشن لڑتے ہیں اور پھر وہ اپنا قوم کے سامنے اپنی صفائی اور صاف گوئی کے لیے وہ باقاعدہ اپنے کیس پیش کرتے ہیں. مگر آپ تو سیاستدان نہیں، آپ بیوروکریٹس ہیں. آپ نے ساری عمر قوم کو سرو کیا. آپ نے ایک ہی خواہش ہوگی آپ کی بیٹوں کی، بیٹیوں کی، آپ کے عزیزوں کی، بھائیوں کی، آپ کے والدین کی کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی جو اس وقت قوم کو سرو کر رہی ہے وہ خدمت کرے اور عزت اور وقار کے ساتھ گھر واپس آئے، تاکہ وہ سر اونچا کر کے پاکستان کے شہروں، گلیوں اور محلوں میں آپ جا سکیں. بدقسمتی سے، اور مجھے یہ بڑے ایک دکھی دل کے ساتھ کہنا پڑا کہ بدقسمتی سے پچھلے دور میں جس طریقے سے وچ ہنٹنگ کی گئی اور احتساب کے نام پر جو وہ کیا لفظ ہے جو احتساب کے نام پر جی انتقام لیا گیا، تھینک یو، جو انتقام لیا گیا اور ایک اس کی ایک پوری آب و تاب کے ساتھ، یعنی وہ میں جو ہمیشہ کہتا ہوں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ نے جو انتقام لیا اور بدترین انتقام لیا اور بربریت کی، اور اٹ اماؤنٹڈ ٹو فیشزم. اس سے یقیناً ہماری جو پبلک سرونٹس ہیں، چاہے وہ فیڈرل پبلک سرونٹس ہیں، چاہے وہ پروونشل پبلک سرونٹس ہیں، ان کی بہت دل چکنی ہوئی. اور میں جانتا ہوں اس ٹیبل پہ جو بیٹھے ہیں اور جو اس ٹیبل پہ نہیں ہیں، جو اپنی فرائض اس اسلام آباد میں اور صوبوں میں ادا کر رہے ہیں، وہ کس طرح ان کے حوصلے پست ہوئے. اور اس ٹیبل میں بیٹھے ہیں، میں ذاتی طور پر بعض افسران کو جانتا ہوں جن کی درجنوں پیشیاں ہوئیں نیب میں، اور انہوں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے نہ جانے کس طرح پاپڑ پیلے اور دعائیں کیں، دعائیں کروائیں، درگاہوں پہ گئے، نیک لوگوں کے پاس گئے اور یعنی ختم شریف کرائے کہ ہماری جو نیک نامی اور عزت پر آنچ نہ آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے سب سے بڑا ذوف پہنچا پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کو.
اور جب میں دیکھتا ہوں وہ ماہ و سال، جب میں نے پنجاب میں بطور خادم پنجاب 10 سال ون اسٹینڈ خدمت کی، 2 ادوار میں آفٹر الیکشنز 2008 سے لے کے 2013 اور 2013 سے لے کے 2018، اور پھر 1997 سے 1999 جب ہمارا دور ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے اس کو اسکٹل کیا، تو ان 12.5 سال کی جو میں خدمت دیکھتا ہوں، جب پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی حکومت کو دیکھتا ہوں، ان کی پرفارمنس، اور آج یہ کولیشن گورنمنٹ پوری کوشش کے ساتھ جب دیکھتی ہوں، تو میں زمین آسمان کا فرق دیکھتا ہوں. اینڈ آئی ڈونٹ ہولڈ یو responsible فار دیٹ. آئی کین انڈرسٹینڈ یور فیلنگس, I can understand your grievances, I can understand your troubles, and you have passed through a very difficult period. اور کوئی بھی ایسا ایک نیک نام ایماندار افسر کوئی بھی ہوتا تو یقیناً اس کا گلہ وہی ہوتا جو آپ کو گلہ ہے. لیکن اب یقیناً حالات بدلے ہیں اور وچ ہنٹنگ چیز نہیں ہے، لیکن یہ اگر میں نہ بھی کہوں تو یہ آپ کے ذہنوں میں بات ہے، اور یہ زبان زد عام ہے کہ ٹھیک ہے جی اب یہ گزر جائے، کل کو حالات بدلے تو پھر ہم جکڑے جائیں گے، پھر ہم نیب کے کٹارے میں کھڑے ہوں گے، پھر ہم کسی ایک شخص کی خواہش پر ہمیں وچ ہنٹنگ ہوگی، ہم کدھر جائیں گے. تو آج فائل کو ہلانا ایک کار دارت ہے. تو میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، میں ان تمام آپ کے مسائل کو سمجھتا ہوں. آئی اپریشیٹ اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پش یو بیانڈ اے پوائنٹ، بیکاز اٹ از ہیومن سائیکی کہ بھائی یو کانٹ الاؤ یور سیلف ٹو بی بٹن ٹوائس. تو اپنا دودھ کا جلا وہ بھی وہ پھونک پھونک کر وہ پیتا اور قدم کو بڑے دھیان سے رکھتا ہے. لیکن دس از اے نیشنل کاز، اٹ از اے نیشنل ایمرجنسی، اٹس اے نیشنل سروس کہ آج قوم آپ سے اس بات کی بجا طور پر توقع رکھتی ہے کہ جس ملک میں 27 ارب ڈالر کا تیل اور گیس امپورٹ کرنے پر ہمارے جو وسائل جو ہے وہ چلے جائیں، تو وہ ترقی اور خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ یعنی ہمارے جو مرغزار ہیں، ہمارے جو کھیت کھلیان ہیں، ہماری صنعتوں کی چمنیاں، ان کو دھواں کہاں سے نکلے گا؟ روزگار کہاں سے آگے بڑھے گا؟ وہ تبھی ہوگا کہ سستی بجلی ہم مہیا کریں، ہم اپنے وسائل جو ہیں ان کو کنزرو کریں، بچتے کریں، اور کنزرویشن کے جو اقدامات ہیں وہ اٹھائیں. وہ انشاءاللہ کل ہم کیبنٹ میں لے کے آئیں گے. وہ ایک علیحدہ وہ ہے، وہ میں یہاں پر بات نہیں کرنا چاہتا، ورنہ پھر یہ معاملہ فوکس نہیں ہوگا، پھر ذرا کنفیوز ہوئے گا، اس میں اور بھی پھر جہتیں آ جائیں گی. تو قوم یہ ہم سے بجا طور پر توقع کرتی ہے کہ ہمیں فی الفور اور فوری طور پر، یعنی کیونکہ عوام کی توقعات ہیں، وہ بیچارے دیکھیں کس طرح مہنگائی میں پس رہے ہیں. اور یہ کولیشن گورنمنٹ کی یہ آخری خواہش نہیں، وہ کبھی بھی ان کی خواہش نہ ہوگی نہ تھی کہ مہنگائی کا بوجھ عوام پر اپنا ٹرانسفر کیا جائے. لیکن ایک مجبوری ہے. آئی ایم ایف کا جو کچھ ہم نے حشر کیا، معاہدہ کیا، اس کی دھجیاں اڑائیں، آج وہ ہم پر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج ہم کسان کو اگر ہم اس کی جائز اس کو ہم اپنا اس کی جو پیداوار بڑھانے کے لیے سبسڈی دینا چاہیں تو وی ہیو ٹو گو ٹو آئی ایم ایف. آج ہم جو بیچارے کروڑوں لوگ جو سیلاب سے تباہ حال ہیں، ان کو اگر ہم کوئی سبسڈی دینا چاہیں وی ہیو ٹو گو ٹو آئی ایم ایف. آج ہم اگر اس ملک کے اندر صنعتی ترقی کو آگے لے کے جانا چاہیں تو کوئی جائز سبسڈی دینا چاہیں وی ہیو ٹو گو ٹو آئی ایم ایف. یہ ایک حقیقت ہے اور ایک بہت ایک دردناک حقیقت ہے. تو اس لیے جہاں پر آئی ایم ایف کا پروگرام بھی ہمیں جاری و ساری رکھنا ہے کہ اس کے بغیر ابھی شارٹ ٹرم میں کوئی ہمارا گزارا نہیں ہے. وی ہیو نو ادر آپشن، وی ہیو ٹو گو along with the flow. آئی ایم ایف کے پروگرام کو ہمیں امپلیمنٹ کرنا ہے اور یہ فیز مکمل کرنا ہے جو نیکسٹ جون کو ختم ہوگا، اگلے جون کو، نیکسٹ جون کو یہ ختم. اور خدا کرے کہ یہ ہم
اس کو عزت اور وقار کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ جو ہے نبھا سکیں. اور میں پاکستانی قوم کو داد دیتا ہوں، ماؤں کو، بیٹوں کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو، اسٹوڈنٹس کو، مزدوروں کو، ڈاکٹرز کو، انجینئرس کو، کہ کس طریقے سے وہ اس بوجھ کو لے کے چل رہے ہیں، مہنگائی کے بوجھ کو، اور بیچارے وہ اپنی صبر اور تحمل کا بہترین مظاہرہ وہ کر رہے ہیں. لیکن اٹ کانٹ بی ٹیکن فار گرانٹڈ. ہمیں اپنے فوری طور پر کچھ ایسے اقدامات ہمیں کرنے ہوں گے جس سے کہ ملک کی ترقی یعنی زراعت اور صنعت جو ہے وہ آگے بڑھ سکے. تو اس کے لیے جو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جو سب سے جو امیجیٹ جو لو ہینگنگ فروٹ وہ شمسی توانائی ہے. جب میں نے میاں نواز شریف کی سربراہی میں بھاولپور میں سولر پارک کا، پاکستان کا پہلا سولر پارک کی بنیاد رکھی، تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے آوازیں اٹھیں، اور دل آج بھی دکھتا ہے کہ جی یہ یعنی سب وقت نیپرا کا جو تھا جو ٹیرف تھا وہ 17 سینٹ تھا، لیکن الحمدللہ انتہائی شفاف طریقے سے جب ہم نے 100 میگا واٹ کا وہ لگایا تو خود ہم نے نیپرا کو آفر کیا بھئی آپ کی 17 سینٹس ہیں، آئیں یہ ہماری کاسٹ جو ہے اس سے کم کر لیں. تو 13 سینٹس انہوں نے ریوائز کیا بیکاز آف قائد اعظم سولر پارک. الحمدللہ. اینڈ اٹس ناٹ مائی کریڈٹ، اٹ از Mia Nawaz Sharif's credit and the entire teamwork which happened at the federal level and the provincial level. ٹیم ورک کے بغیر کبھی کپتان ایک ہوتا ہے مگر اس کے 11 کھلاڑی ہوتے ہیں. وہ جب تک اچھی اسپن نہ کریں اور وہ لیگ کٹرز نہ لگائیں اور اچھی بیٹنگ نہ کریں اور گوگلنگ نہ کریں اور وہ ہٹ نہ کریں تو ٹیم کبھی کامیاب نہیں ہوتی. اٹس آلویز ٹیم ورک. ریممبر اٹس آلویز ٹیم ورک. وداؤٹ دیٹ گھر کا خرچہ نہیں چلتا. قوموں کو تعمیر کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. تو جب ہم نے وہ لگایا سولر پارک 100 میگا واٹ کا انتہائی شفاف طریقے سے، اور وہ 17 سینٹ سے 13 سینٹ پہ نیپرا لے کے آیا، وی ویری ہیپی. ہمارے من میں ہمیں پروفٹ نہیں چاہیے تو گورنمنٹ کا منصوبہ ہے، چھوٹا سا پروفٹ آپ ریوائز کریں اور پھر 13.5 سینٹ پہ ہوا. دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. لیکن اس کے اوپر کیا کیا بے بنیاد اور بیہودہ الزامات لگے. مثال کے طور پر ایک اینکر نے کہا جناب یہ تو صرف 8 گھنٹے یہ بجلی دیتا ہے. تو میں نے کہا کہ دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے پھر بتا دو جہاں پر 10-11 گھنٹے سولر پر بجلی ملتی ہو، یا کوئی ایسا ملک ہے جہاں پر پاکستان سے زیادہ سورج جو ہے اس کی زندگی ہے 24 گھنٹے میں. کچھ خدا کا خوف کرو کہ سولر پوری دنیا میں جب سورج جو ہے چمکتا ہے تو وہ 8 گھنٹے یا 9 گھنٹے اس کی لائف ہے، 10 گھنٹے. تو اس کے بعد جب وہ سورج چھپ جاتا ہے اور چاند مام آتا ہے تو سولر کی توانائی ختم ہو جاتی ہے بالکل. اٹ از ایک بچہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے. اس طرح کی بے بنیاد اور بیہودہ پروپیگنڈا اس زمانے میں کیا گیا. کیوں؟ مسلم لیگ نون کو، حکومت کو بدنام کرنے کے لیے کہ جناب ان کو بدنام کرو. اور ریسٹ از ہسٹری. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو پالیٹکس ایٹ دس مومنٹ. لیکن ایک لاڈلے کو تیار کیا جا رہا تھا، اس لیے سولر کو بدنام کیا اور کہا جی صرف 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے جو بھی اپنا صبح جب سورج چڑھتا ہے جب غروب ہوتا ہے 12 گھنٹے. تو میں نے کہا کہ دنیا پھر ہم نے تو جناب نیپرا کا ٹیرف 17 سے ہمارے اس منصوبے کی وجہ سے 13.5 سینٹ ہو گیا. تو مطلب ایک طوفان تھا بدتمیزی کا اور بدنامی کی جا رہی تھی اچھے کام کی بھی. تو جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو پھر بھی بوجھ آیا، آپ نے بھی بدنامی سہی اور آپ نے پھر محتاط ہو گئے آپ لوگ. اب وہ 56 کمپنیاں کہاں گئیں؟ 56 کمپنیاں اس زمانے کے چیف جسٹس جو تھے ثاقب نثار صاحب، وہ 56 کمپنیوں کے پیچھے پڑ گئے پنجاب میں، ایز اف کوئی کمپنی پاکستان میں کہیں اور ایگزسٹ نہیں کرتی. As he took notice of these 56 companies in Punjab at that point in time, companies under government law, they existed in the federal government and other provinces. کسی نے ان کو نہیں پوچھا. پنجاب میں 56 کمپنی لگیں گی. As time has passed, آج اس بات کو 5 سال ہو گئے، ایک دھیلے کی کرپشن ان کمپنیوں کے خلاف کسی نے نہیں نکال سکی. تو اس طرح قوم کا وقت ضائع کیا گیا، اس طرح قوم کو برباد کرنے کا مسالہ بنایا گیا،
اس طرح آج ہم سولر، اپنا ہوا سے بجلی اور پن بجلی کے منصوبے یا ترقی کے جو دوسرے جو ہمارے جو منصوبے ہیں اس کے اوپر کام ٹھپ ہو گیا. اور اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ جی افسر شاہی، میں معاف کیجیے افسر شاہی اردو میں کہتا ہوں، بٹ پبلک سرونٹس اور بیوروکریٹس اگر وہ بیٹھ گئے ہیں تو میں تو ان کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا. کس کو اپنی عزت پیاری نہیں؟ تو انہوں نے ان کو اپنی بیٹیوں کی عزت پیاری تھی، آپ کو اپنے بچوں کی عزت پیاری تھی. اسکول میں جاتے تھے تانے دیتے تھے کہ ابو آپ نے کرپشن کر لی، یہ اخبار میں آیا، فلاں آیا. اس طرح پاکستان کو بدنام کر کے ہماری جو ترقی کی رفتار کو مکمل طور پر روک دیا گیا. بہرکیف آئی ایم گریٹفل ٹو آل آف یو اینڈ ڈیپلی obliged کہ آپ پھر حوصلہ کر کے چیزوں کو چلاتے ہیں. گو کہ وہ رفتار ابھی تک وہ نہیں آئی جو آنی چاہیے، لیکن آ جائے گی انشاءاللہ. اللہ خیر کرے گا. یہ وقت جو ہے وہ ٹائم از دا بگیسٹ ہیلر. انشاءاللہ یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. تو آج جو آپ کو جو یہاں پر زحمت دی ہے وہ 10,000 میگا واٹ کا جو سولرائزیشن کا جو منصوبہ وہ تو آپ کے علم میں ہے، لیکن اس کی جو فرسٹ جو فیز ہے، ارلیسٹ جو اسٹیپ ہے اور لو ہینگنگ فروٹ ہے وہ ہے سرکاری محکموں کی جو بلڈنگس ہیں. فیڈرل گورنمنٹ، اور میں بھی صوبائی حکومتوں سے بھی اسی میٹنگ کے حوالے سے درخواست کروں گا کہ سرکاری جو منسٹریز ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، اتھارٹیز ہیں، ان کی جو بلڈنگز، ان کے دفاتر جہاں وہ کام کرتے ہیں، چاہے وہ اسلام آباد میں ہیں یا ان کی جو آف شوٹس ہیں صوبوں میں، لاہور میں، کراچی میں، کوئٹہ میں، پشاور میں، یا جہاں پر بھی ہیں، گلگت بلتستان میں، وہاں پر ہم فی الفور ان کو شمسی توانائی کے ذریعے چلانے کا ہم نے منصوبہ مکمل طور پر تیار کر لیا ہے. کل اس کی آخری میٹنگ تھی، اس میں ٹائم لائن بھی دے دی. میں ابھی ٹائم لائنس کو بڑھاتا ہوں ابھی ایک سیکنڈ میں، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ماڈل ہے وہ یہ ماڈل ہے کیا. لیٹ سے اگر انٹیریئر منسٹری ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی، تو ان کی منسٹری میں جو ان کا جو بجلی کا جو خرچہ ہے، بل ہے، چاہے وہ ان کے اپنے ہیڈ آفس میں ہے یا صوبوں میں ہیں جہاں بھی ان کے آفیسز ہیں. میں مثال دے رہا ہوں، لیٹ سے وہ اگر 100 روپیہ ہے ان کا بل، تو وہ 100 روپیہ مہنگی بجلی خرید رہے ہیں اپنا جو بھی، اور بنتی وہ ہے 34 روپے پہ یا 30 روپے پہ. پھر وہ تھوڑی سبسڈائز بھی ہوتی ہے، اور وہ سرکولر ڈیٹ کی میں نے بات کر لی وہ عوام کو. تو وہ مہنگی ترین بجلی اور تیل امپورٹ کرتے ہیں اپنا ڈالرز میں، اربوں ڈالر کا، میں نے بھی بتایا آپ کو 27 ارب ڈالر. تو یہ جو بجلی کا بل جو ہے جو دیتے ہیں، یہ استعمال کریں گے سولر پینل لگانے کے اوپر. یعنی سولر پینل لگائیں گے، کمپنی آئیں گی، وہ اپنا وہ وہاں پر انویسٹ کریں گی، اور یہ جو بجلی کا بل دیتے ہیں وہ سولر کی جو اقساط ہیں انویسٹمنٹ کی وہ دیں گے. اس طرح یعنی فنڈنگ بھی ہے. یعنی منسٹری آف فائنانس بتائیں گے، ابھی وہ لیٹر بھی ایک ایشو کر رہے ہیں تاکہ جس ادارے نے یعنی منسٹری آف پاور میں وہ کیا کہلاتا ہے، انرجی نہیں آلٹرنیٹ انرجی ڈپارٹمنٹ، ان کے ہاؤس اینڈ منسٹری آف پاور، وہ دے ول بی دی پروکیورمنٹ ایجنسی فار آل دیز منسٹریز اینڈ ڈپارٹمنٹس، تاکہ ان کو جس کا کام ان کو ساجے. میں تفصیل میں نہیں جا رہا، تو وہ یہ کریں گے. فنڈنگ ہر ڈپارٹمنٹ کی اپنی ہے، منسٹریز کی اپنی فنڈنگ ہے. تو وہ بجائے ہر مہینے مہنگی جو بجلی بن رہی ہے تیل اور گیس سے، جس نے ہماری معیشت کو اپنا کے پرخ سے اڑا دی ہیں، وہی اماؤنٹ، اس سے بڑھ کر وہی اماؤنٹ جو ان کی بجٹڈ ہے وہ سولر کی جو اپنا بجلی بنے گی، انویسٹمنٹ ہوگی، وہ اس کی ایک ساتھ دیں گے. تو اس میں کوئی ایڈیشنل نہ ہمیں رقوم چاہیے نہ کوئی اور چاہیے. تو یہ ایک ماڈل ہم نے فوراً اس کو لانچ کیا ہے، اور جو ہم نے ٹائم لائنز بنائی ہیں وہ انشاءاللہ اپریل اگلے سال. باقی سب اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ تعالیٰ کے بعد آپ لوگوں کے ہاتھ میں، آپ سب کے ہاتھ میں ہے کہ کس طرح آپ نے پاکستان کے مستقبل کو اپنا بچانا ہے اور اس کو تابناک بنانا ہے. یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ کتنی جلدی آپ سرویز کرواتے ہیں اپنی بلڈنگز کا، کتنی جلدی آپ وہ فارمز بھرتے ہیں،
کتنی جلدی آپ ساری جو ریکوائرمنٹ پوری کر کے ان کو دیتے ہیں اور اس کی پھر آگے بڈنگ ہونی ہے، شفاف طریقے سے بڈنگ ہوگی. اس میں ساری بات کر چکا ہوں، وہ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کر رہا کہ تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوگا تاکہ پوری طرح جو اس کی صلاحیت ہے اس کو باقاعدہ میجر کیا جائے گا. ٹرانسپیرنٹ بڈنگ ہوگی اور کوئی سپوائلر نہ آئے، اس لیے لہٰذا پری کوالیفیکیشن ہوگی، اسپیسیفکیشنز کی دی جائیں گی تاکہ وقت نہ ضائع ہو، کوئی سپوائلر نہ آئے، کوئی فراڈ نہ ہو اور قوم کا وقت ضائع کیے بغیر ہم اگلے سال انشاءاللہ اگر اللہ کو منظور ہوا، آپ کی سب کی محنت ہوگی تو بائی اینڈ آف اپریل نیکسٹ ایئر یہ سرکار فیڈرل گورنمنٹ کے جو جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ نیکٹا ہے، چاہے وہ ہیلتھ ہے، انٹیریئر ہے، جو بھی ہے، خود بجلی کی جو منسٹری ہے وہاں پر بجلی یہی سستی لگے گی. اور اس طرح اگلے سال اپریل میں ہماری یہ کیلکولیشن ہے، انشاءاللہ ٹائم لائنز دے دی گئی ہیں، اس کو آپ نے اب میٹ کرنا ہے. یہ آپ کی لیے چیلنج ہے، یہ آپ کی مہربانی ہوگی، یہ آپ کی قومی ایک بہت بڑی خدمت ہوگی کہ آپ وہ ساری جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ جو پروسیسز ہیں مکمل کر کے آپ دیں گے ان کو. AEDB آلٹرنیٹیو انرجی ڈپارٹمنٹ تو بورڈ، اس کو آپ دیں گے تاکہ پھر وہ آگے فوری طور پر اس کی پروکیورمنٹ کریں. یہ آج کی میٹنگ کا خلاصہ ہے. میں آپ سب سے امید کرتا ہوں، اور اس سے کیا ہوگا، 3 چیزیں ہوں گی. یہ بتایا جاتا ہے کہ بال پاک فگر یہ ہے کہ 300 میگا واٹ سے لے کر 400-500 میگا واٹ یہ اپنا شمسی توانائی سے یہ تمام فیڈرل گورنمنٹ کے جو منسٹریز جو ہیں، ادارے ہیں صوبوں میں جہاں جہاں آپ کے ہیں، وہ اتنی شاید بجلی کے منصوبے شمسی توانائی سے انسٹال ہوں گے. اگر 300 ہے لیٹ سے، تو اتنی حد تک آپ کی جو امپورٹ بل ہے تیل کا اور گیس کا وہ کم ہو جائے گا. وہ کتنے $100 ملین سال کا، اٹس اے کوشچن آف کیلکولیشن. ایک ڈالر اس وقت قیمتی ہے، ایک ڈالر. تو وہ آپ کی جو بچت ہے وہ ایک قومی بچت ہوگی. آپ کی امپورٹ اس سے آپ کی بچے گی. تیل اتنا اگر لیٹ سے اس کو 300 میگا واٹ یا 500 میگا واٹ ان بلڈنگ میں خرچ ہوتا ہے، مہنگی ترین بجلی جو مہنگی ترین تیل اور گیس سے بنتی ہے، اتنی بجلی اگر شمسی توانائی سے بنے گی تو یہ پاکستان کا اتنا بڑا فائدہ ہوگا، آپ کی بہت بڑی قومی خدمت ہوگی. And I want to mention it here without any kind of hesitation کہ جس منسٹری کا سب سے شاندار سپیڈ اور ریکارڈ ہوگا، I will ensure that minister and that secretary and their colleagues would be given public recognition انشاءاللہ کہ بھی انہوں نے قوم کی بہت بڑی خدمت کی ہے، سب سے آگے ریس میں یہ ہیں. اس کو ہم سلام کرتے ہیں، ان کو ہم تغمہ دیں گے. اس طرح سیکنڈ تھرڈ اور بھی ہم سرٹیفکیٹس بھی دیں گے تاکہ ایک جستجو پیدا ہو، ایک قومی یکجہتی کے ساتھ اور ایک کمٹمنٹ کے ساتھ آپ اس دوڑ میں آئیں. تو اسی طرح جب تیل کی بچت ہوگی اتنے میگا واٹ، جس طرح میں نے کہا کہ ایک اندازہ ہے کہ 300 سے لے کے 500 میگا واٹ تک کی بجلی جو ہے یہ استعمال ہوگی ان وفاقی بلڈنگز اور اداروں میں اور منسٹریز میں. سستی بجلی پیدا ہوگی. مجھے نہیں پتا کہ وہ جب بڈز آئیں گی تو وہ کیا وہ ٹیرف آئے گا، لیکن دنیا میں اس وقت 3 سینٹ سے کتنا 3-3.5 سینٹس اپنا بنتی ہے اس وقت پر یونٹ اپنا شمسی توانائی سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے. جو 2000 میں نے جس طرح بتایا کہ 10-11 میں نیپرا کا 17 تھا اور ہم نے سستا لگا کے اس کو 13 پہ لے کے آئے. آج وہی بجلی 3.5-4 سینٹس پہ یا 3-3.5 سینٹس پہ ہے. اگر اس کو آپ اپنے روپوں میں اس کو آپ کنورٹ کریں تو کتنا یہ 8 روپے. کہاں 8 روپے اور کہاں یہ بجلی کس بھاؤ پہ بیچ رہے ہیں بھائی؟ 34 روپے آپ کے محکمے کو ملتی. میں کہتا ہوں 8 روپے چھوڑے 10 روپے لگا لیں اوور ہیڈ لگا کے بھی، یا کاسٹ اوور رنس انشاءاللہ نہیں ہوں گی. تو کہاں 8 روپے 10 روپے، کہاں 34 روپے جو آپ پے کر رہے ہیں.
اس اپنا مہنگی ترین بجلی، آپ امپورٹ کرتے ہیں تیل اور ڈالر اس کے اوپر ہمارے رکھتے یہ دل میں اپنے تیر چپتے ہیں تیر. اس بچت کو اپنا مٹیریلائز کرنا یہ آپ کا قومی فریضہ ہے، مجھ سمیت آپ سب کا جو اس ہال میں بیٹھے ہیں اور جو نہیں بیٹھے. ایک ہمارا قومی فریضہ ہے، ملی فریضہ ہے، سیاسی فریضہ ہے اور مذہبی فریضہ ہے کہ ہم اس قوم کو ہم کی طرف لے کے چلیں. تو یہ اس کی بنیاد ہے، یہ اس یعنی یہ اس کے سٹیپس ہیں اس طرف. تو مجھے آپ سے بھرپور امید ہے انشاءاللہ کہ آپ اس عظیم میں آپ پورا حصہ ڈالیں گے اینڈ یو ول ون دا ریس انشاءاللہ تھرو یور پرسنل ایفرٹس. اینڈ کہ باقاعدہ ایک اسپرنٹ ہے، اسپرنٹ، اور اٹس جیسا وہ کہتے ہیں کہ 3 منٹ 2 منٹ، تو اٹس 2 months 3 months کی اسپرنٹ ہے. آپ نے اس کو جیتنا ہے، پاکستان کو آپ نے جتوانا ہے. میں اسی حوالے سے صوبوں کو گزارش کروں گا، صوبائی وزرائے اعلیٰ کو، پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو، سندھ کے وزیر اعلیٰ کو، KPK کے وزیر اعلیٰ کو، اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی حکومتوں کو، ان سے آپ کو میں گزارش کروں گا کہ اسی پیٹرن پر آپ بھی اپنے صوبوں میں شمسی توانائی کا آپ جال بچھا دیں. فیڈرل گورنمنٹ آئی ول بی ایٹ یور بیک اینڈ کال. میں آپ کا خادم ہوں گا. جو آپ کو فیڈرل گورنمنٹ سے مدد چاہیے، چاہے وہ پروسیجرل ریکوائرمنٹس ہیں یا کوئی پرمیشن ہے، جو بھی چاہیے، وہ انشاءاللہ ہم فیڈرل گورنمنٹ آپ کی پوری طرح آپ کی پشت پر ہوگی. اگر آپ اس میں حصہ ڈالیں گے تو یہ 300-500 میگا واٹ نہیں رہے گا، یہ ہزاروں میگا واٹ میں چلا جائے گا، ہزاروں میگا واٹ میں انشاءاللہ. مجھے اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور اس سے اندازہ کریں کہ آئی ڈونٹ نو راشد لنگڑیال، ڈو یو ہیو اینی انفارمیشن اباؤٹ کہ اگر 1000 میگا واٹ بجلی بنتی ہے اس کے اوپر کتنا ڈالر کا تیل خرچ ہوتا ہے؟ ہیز اینی بڈی اینی آئیڈیا اباؤٹ اٹ؟ شاید چلیں کوئی بات نہیں، بٹ اٹ ول رن انٹو اینولی انٹو بلینز آف ڈالرس. اور سستی بجلی، یعنی اگر آج کسان کو اگر سستی بجلی سبسڈائز جاتی ہے وہ 24 روپے ہے، کسان کو 24 روپے ملتا ہے ان کے ٹیوب ویل کو. اگر یہ سولر کی سے بجلی پیدا ہوگی تو وہ 8 روپے ہے، 10 روپے ہے. یار اس سے بڑی قومی خدمت کیا ہو سکتی ہے؟ وی شوڈ بینڈ بیکورڈز فارورڈ اینڈ گو دا ہول ہاگ، اور اس منصوبے کو ہم مکمل کریں. اس کے ساتھ جو جڑا ہوا منصوبہ ہے وہ لٹل لانگ ٹرم، کہ ہم نے جہاں پر یہ LNG کے پلانٹس لگائے ہیں، یہ حویلی بہادر شاہ میں، وہاں پر 1200 میگا واٹ شمسی توانائی کا وہاں پر منصوبہ ہے. 600 میگا واٹ وہاں پر مظفر گڑھ میں وہاں پر جو پلانٹ لگے ہیں وہاں پر منصوبہ ہے. اور اس طرح دوسرے منصوبے، پبلک بلڈنگز، کمرشل سینٹرز، ان سب کو ہم انشاءاللہ ترغیب دیں گے. وی ول اسٹارٹ، ول شو لیڈرشپ بائی پرسنل ایگزامپل، اور پھر انشاءاللہ ہم پوری قوم کو اس میں شریک کریں گے کہ واحد راستہ ہے. دس از the only option of our survival as a nation. جیسے کہ ہم انشاءاللہ قوم کو توانا کر سکتے ہیں، ہم اپنی زراعت کو، صنعت کو، گھروں کو، کاروبار کو، دکانوں کو، کمرشل سینٹرز کو، اسکولوں کو، اسپتالوں کو، ہم اس کے ذریعے ہم اگر لٹ کریں گے تو اس سے بڑی کوئی قومی خدمت نہیں ہوگی. اور شاید پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ آپ کا نام سنہرے حروف سے وہ یاد رکھا جائے گا. اینڈ آئی مین اٹ، آئی ناٹ، یہ لفاظی نہیں، آئی ایم سیئنگ دس فرام دا کور آف مائی ہارٹ. دل کی میں عمیق گہرائیوں سے میں یہ بات کر رہا ہوں. اور آئی ہوپ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، مجھے پوری امید ہے یو ول لیو اپ ٹو دس چیلنج اینڈ یو ول اسٹینڈ اپ اینڈ ایکسیپٹ دا چیلنج اینڈ سے نو ٹو آل کائنڈز آف ڈسٹریکشن اینڈ گاسپس اینڈ بیسلیس ایلیگیشنز. انشاءاللہ اٹس نیور ٹو لیٹ. ٹھیک ہے، بہت وقت ضائع ہو گیا، پلوں سے بہت پانی بہہ گیا ہے، بہت قوم نے بڑی تکلیف اٹھائی ہے، بڑی ہمیں ہزیمت والا راستہ اختیار کرنا پڑا، اور ابھی بھی وہ راستہ ابھی چل رہا ہے. لیکن وہ شاید اگر ہماری زندگیوں میں آپ کی محنت کی وجہ سے اگر یہ موقع آ جائے کہ ہم پہلا قدم اٹھائیں
قائد اعظم کے پاکستان کی طرف, تو آئی تھنک ایٹ لیسٹ آئی ووڈ ہیو ارن مائی ڈے آنیسٹلی, اینڈ آئی ول پرابلی بی ویری, مائی سول بی ویری کمفرٹیبل مائی گریو. تو آج ہم اس بات کا عہد کریں, اس خدا کو ہم اپنا اس سے مدد مانگیں کہ اللہ ہماری مدد کرے, اور یہ وہ مشن ہے, یہ وہ پروجیکٹ ہے, یہ وہ منصوبہ ہے جس کے لیے ہم جان توڑ کوشش کریں. تو وہ جو ماضی کی جو تلخیاں ہیں, ماضی کی جو زیادتیاں ہیں, ماضی کا جو ظلم آپ کے اوپر ہوا ہے, وہ انشاءاللہ وہ راحت اور خوشیوں میں بدل جائے گا, اور پوری قوم کو آپ ایک ترقی اور خوشحالی کی طرف آپ اس ڈگر پر ڈال دیں گے. میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں. اللہ بے ود یو. پاکستان پائندہ باد. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. وزیر اعظم